السلام علیکم ناظرین، آج اسلام آباد میں غیر ملکی خاتون سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ لڑکی کون تھی، اس کے ساتھ کیسے زیادتی ہوئی اور کس جگہ پر زیادتی ہوئی، لیکن لڑکی جو ہے وہ غیر ملکی تھی اور راولپنڈی سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم عادی تھا۔ اگر تو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام سوشل ایشوز جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اب معاملہ ہے اسلام آباد میں غیر ملکی خاتون جو ہیں وہ 2 دفعہ پہلے بھی پاکستان آ چکی ہیں جب انویسٹیگیشن کی گئی، اور اس کے خامد نے جو ہے وہ رائڈ بک کروائی تھی، اور جیسے یہ خاتون باہر آتی ہے اس کو لگا کہ رائڈ بک ہو چکی ہے اور یہی بائک ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے، تو وہ اس بائک والے کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ وہ پرس بھی ہوتا ہے اس کے پاس اور موبائل بھی، اور جیسے ہی وہ اپنے راستے کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کو گھما پھرا کے کہیں اور سے لے جاتا ہے، جو جنگل ٹریک ہے، جو جہاں سے چائنا سینٹر ہے، چائنا سینٹر سے آپ 7 ایونیو سے نیچے اتریں نیچے کی جانب، تو وہاں پر ایک جو جنگل والا رستہ ہے جہاں پہ سپورٹس کمپلیکس بھی ہے اور اسلام آباد کلب جو ہے اس کی بیک دیوار ہے، وہ رستہ جو ڈائریکٹ جو ہے وہ راول ڈیم نکلتا ہے، اس رستے سے وہ لے جاتا ہے۔ اور شکر پڑیاں جب قریب آتا ہے تو وہاں پر جہاں پہ لوک ورثہ بھی ہے، شکر پڑیاں، وہاں پر وہ بائک روکتا ہے اور عورت کو جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، تو وہاں پر اس کے پرس جو ہے وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر عورت کو اتار کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جانب جب یہ عورت جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کرتی ہے اور پولیس کو اطلاع کرنے کے بعد اپنے سفارت خانے کی مدد بھی لیتی ہے، تو سفارت خانے کی جانب سے پولیس کو جو ہے وہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ ملزم کو جلد از جلد جو ہے گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو پھر پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، پولیس تمام کیمرے دیکھتی ہے، تمام چیزوں کو آبزرو کرتی ہے اور وہ آخر کار ملزم کو گرفتار کرنے میں راولپنڈی سے کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایس ایس پی جو انویسٹیگیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ پہلے بھی اس پر مقدمات درج ہیں جب پوری انویسٹیگیشن کی گئی، اور دوسری جانب ملزم کو جو ہے وہ جو لڑکیوں اور لڑکوں کے ہاسٹلز کے بعد جو راولپنڈی کے ہاسٹلز ہیں وہاں پر یہ نشہ آور اشیاء بھی وہاں پہ فروخت کرتا ہے، یہ بھی انکشاف ہوا ہے۔ اور اب ملزم نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ مان چکا ہے کہ میں نے غیر ملکی خاتون جس کا تعلق جو ہے نیدرلینڈ سے ہے وہاں اس کو شکر پڑیاں میں اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے اور یہ بڑی دل دہلا دینے والی خبر ہے، اس لیے تمام خواتین کو اس طرح تمام جو بائک یا رائڈرز ہوتے ہیں رائڈ کے بغیر کسی کے ساتھ بھی سفر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو عموماً جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ راستے میں بائکس والوں کو ہاتھ دیتے ہیں کہ روکیں، ہمیں بھی لیتے جائیں، تو ان عورتوں سے بچنا بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، گریز کرنی چاہیے۔ اور دوسرا آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اینکر نادیہ خان کی ایک ویڈیو وائرل ہے جب بھارت اور انڈیا کے مابین جنگ بندی جاری تھی، جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا، تو ظاہر ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ بڑا کریڈیبل ہے اور اس کی بڑی عزت ہے انٹرنیشنل بھی اور نیشنل طور پہ ملکی لیول پر بھی۔ تو انڈیا کے میڈیا نے جس طرح جھوٹ بیچا اور جس طرح انہوں نے کہا لاہور کو فتح کر لیا گیا، لاہور پر قبضہ کر لیا گیا، کراچی پر قبضہ کر لیا گیا اور وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہ ساری بیہودگی اور گندگی جو ہے انڈیا میڈیا کی جانب سے پھیلائی گئی۔ لیکن اس کے برعکس جو اینکر نادیہ خان ہے وہ ہمارے ایک نیشنل ٹی وی پر کھڑی تھی اور انہوں نے جو کچھ مودی کے بارے میں کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط کہا، لیکن ہمارا میڈیا اور ہمیں یہ چیز جو ہے وہ جرنلسٹک ایتھکس ہوتی ہیں، ہمیں یہ چیزیں جو زیب نہیں دیتی۔ تو اینکر نادیہ خان کی ویڈیو ضرور آپ نے دیکھی ہوگی جو وائرل ہے۔ تو اب تک کی یہی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔